الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومحمدنا وكريم أكرمنا وجميل أجملنا وحسين أحسننا وشريف أشرفنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفيع معشرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ومرجانا ومأوانا وملجانا ومحمدنا وسيدنا وسندنا وآله وصحابه وأزواجه وآله وصحابه وأزواجه وبارك وسلم. آواز بلند محبت کے ساتھ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ.
وأصحابك يا خاتم النبيين آج زمانے میں ہر سمت عشق کی صدا تو ہے. آج زمانے میں ہر سمت عشق کی صدا تو ہے. سنی کے دل میں آج حسین کی محبت کی فضا تو ہے. سنی کے دل میں آج حسین کی محبت کی فضا تو ہے. حسین کی 1,00,000 کا صدقہ، حسین کی 1,00,000 کا صدقہ کائنات کے گوشے گوشے میں لا الہ تو ہے. کائنات کے گوشے گوشے میں لا الہ تو ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین. سردار نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. لب پھول دہن پھول زکن پھول، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، پھر مانگے نہ دلہن نہ کبھی عطر پھول. واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس کی حسین پھول حسن. واہ کیا بات ہے. آپ تھوڑے سے اگر اٹھ کر یہاں سامنے آ جائیں گے تو ویسے بھی اب یہاں سے گزرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے، پھر آپ نے یہاں بھی منظر ویسا ہی کر دیا ہے. بہرحال یہ آپ کی اپنی کمزوریوں کا نتیجہ ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدریہ، نعرے تحقیق، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں حمد و ثنا حضور نبی رحمت تاجدار ختم نبوت، غم گسارے دو جہاں حبیب کبریا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد شاکان رسول شمع رسالت کے پروانوں، میزبانان محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ محمد معین صاحب نے اس بابرکت محفل کا اور ان کے اہل خانہ نے، ان کے احباب نے مل کر اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا. مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں آل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں آل بیت اطہار کی شان کو واضح طور پر بیان فرمایا. لیکن اس سے پہلے ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنا چاہوں گا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ کون سا؟ نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے. نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے. قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے. 6666 آیتوں میں سے ایک آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں لکھا ہوگا کہ اسلامی مہینے کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں کروڑوں کی تعداد میں حدیث مبارکات بھی محفوظ ہیں. 7 لاکھ حدیث امام مالک کے سینے میں محفوظ ہیں. اور وہ امام مالک کے لوگ آج پوچھتے ہیں نا یہ ادب کہاں سے تم لے آئے، یہ محبت کہاں سے لے آئے. میں نے کہا پوچھ امام مالک سے، آج تو حدیثوں کا درس ہمیں دیتا ہے. امام مالک 7 لاکھ حدیثیں امام مالک کے سینے میں محفوظ تھی، لیکن امام مالک نے کبھی مدینے کی گلی میں قدم نہیں رکھا. رہتے بھی مدینے میں تھے. رہتے کدھر تھے؟
لیکن کبھی گلی میں قدم نہیں رکھا. وہ جب بھی چلتے تھے نا پنجوں کے بل دیوار کا سہارا لے کے چلتے تھے. امام مالک سے پوچھا اے مالک یہ مدینے کی گلیاں جو اتنی کشادہ ہیں یہاں کیوں نہیں پاؤں رکھ کے چلتے؟ امام مالک نے فرمایا اوہ مالک کی جرت کیا ہے کہ جن گلیوں میں محمد عربی کے قدم لگے ہیں وہ مالک اپنے قدم لگے. یہ امام مالک نے کسی حدیث میں تو نہیں پڑھا تھا. آداب مصطفیٰ عشق مصطفیٰ کے رنگ ہی کچھ اور ہوتے ہیں. نہ قرآن میں لکھا ہے محرم سے ابتدا ہے نہ حدیث میں، لیکن پھر بھی ہم چاہے کسی بھی مکتبہ فکر کا ماننے والا ہو ہر بندہ مانتا ہے کہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہے. ٹھیک ہے جی، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں ہر مکتبہ فکر کی طرف سے یکم محرم کو آپ کو میسج ملا ہوگا کہ سال نو کی مبارک. یہ کدھر لکھا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ مدینے کے تاجدار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دنیا سے بظاہر وصال ہو گیا، خلافت کے منصب پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب جب مسند پر جلوہ گر ہوئے، مدینے کے تاجر آپ کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے عمر بن خطاب ہم نے اپنے پورے سال میں کیا کمایا کیا لگایا، ہم نے اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، آپ ہمیں بتائیے نا ہم حساب کتاب کیسے کیا کریں، ہم کہاں پہ اپنا سال ختم کریں اور کہاں سے سال شروع کریں؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم محرم کی پہلی سے اپنا سال گن لیا کرو. کب سے؟ تاجروں نے پوچھا عمر محرم سے کیوں؟ محرم سے کیوں؟ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ بھائی جب مدینے میں میرے جانے جانا رحمت کائنات حضور رحمت عالم نے قدم مبارک رکھا تھا، جب مکے سے ہجرت کر کے پہلا قدم اس مدینے کی خطے میں رکھا تھا تو اس وقت یکم محرم تھا. سبحان اللہ. کیا تھا؟ یکم محرم تھا. تو پھر محرم کو شروع کیا عمر نے. سبحان اللہ. کس نے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوگا. میں نے کہا بھائی صاحب یا تو پھر تاریخیں بدل لے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تیری عبادتوں کی تاریخیں محرم سے شروع ہوتی ہیں اور محرم عمر سے شروع ہوتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ یہ تو تاریخیں بدل لے کیونکہ محرم کا آغاز عمر بن خطاب سے ہے. پھر اللہ نے شہادت بھی اسے دن دی. عمر کو نہیں مانتا، عمر کی مانتا ہے. بدبخت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی عمر کی مان رہا ہے. یہ آل بیت اطہار کی شان یہ ہے. وقت بہت مختصر ہے. اسلام کے اندر دو عظیم قربانیاں ہیں. کتنی؟ دو عظیم قربانیاں اسلام کے دامن میں. ایک ذی الحج میں اور دوسری اچھا وہ بھی 10 کو آئے اور یہ بھی 10 کو آئے. 10 ذی الحج کو قربانی، 10 محرم کو قربانی. اچھا وہ بھی میدان میں اور یہ بھی میدان میں. وہ بھی میدان میں آئے اور یہ بھی میدان میں آئے. میں نے کہا سن لے، چاہے درس قربانی ہو یا درس کربلا ہو، دونوں تاریخیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہو یا پھر رب کائنات کے دیے ہوئے اس دین کو بچانا ہو تو پھر حجروں سے دین نہیں بچا کرتا، بلکہ حجرے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، مصلے بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ماں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، میدان کے اندر آ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا پڑتا ہے. اچھا کمال یہ ہے کہ 10 ذی الحج والوں پر بھی درود ہے. 10 ذی الحج والوں پر بھی درود ہے، 10 محرم والوں پر بھی درود ہے.
لیکن فرق ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں 1.25 لاکھ نبی جلوہ گر فرمائے، لیکن ہمارا تعلق 2 سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت ہیں، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، حضور جانے جانا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم امت ہے. ملت پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے، آقا پر بھی درود پڑھا جاتا ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم جس کی ملت ہے اس پہ بھی درود پڑھتے ہیں، جس کی امت ہے اس پر بھی درود پڑھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جس کی ملت ہے اس پہ صرف نماز میں پڑھتے ہیں، جس کی امت ہے اس پہ جدھر بیٹھ جاتے ہیں درود. اب لوگ کہنے لگے مولانا آپ کسی کی شان کم کر رہے ہیں اور کسی کی بڑھا رہے ہیں. میں نے کہا یہ میں نہیں کر رہا، یہ قرآن کر رہا. ہم جن کی ملت ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا قیامت کے دن تک لوگوں کے دلوں میں میری آل کی محبت کو ڈال دے. یہ دعا کر رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اور دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ جو جتنے میرے سے وابستہ ہو جائے قیامت کے دن تو ان کو ہمارے صدقے میں ان کی بخشش کر دینا. یہ ملت والے ہیں جو دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ جس کی امت ہے اس سے رب کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے اتنا دیں گے کہ محبوب صرف تو راضی ہو جائے. جس کی ملت ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، جس کی امت ہے اس کا مقام کچھ اور ہے. اچھا دونوں قربانی ہے نا، ایک قربانی صرف اس کے لیے جس کی جیب میں مال ہے. مال ہے تو بکرا خرید کے ذبح کر دے، مال ہے تو دمبا خرید کے ذبح کر دے، کم ہے تو کسی میں حصہ لے لے. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو صرف وہی زندہ کرے گا جو مالدار ہوگا. پر قربان جاؤں تیرے مقام پر، تیری عزت اور عظمت پر حسین، تو نے ایسی قربانی پیش کی، ایسی قربانی پیش کی کہ بندے کے پاس مال نہ بھی ہو، لوگوں کو کھلانے کے لیے نہ بھی ہو، 4 بندے بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ حسین میرا، حسین میرا. بلکہ محبت کی زبان میں یوں کہوں کہ حسین تو ہے صبر دا سہرا. حسین تو ہے صبر دا سہرا، رسول نبیاں دا فخر کردہ حسین میرا، حسین میرا. حسین تو ہے وفا دا مرکز، حسین تو ہے صبر دا سہرا، رسول نبیوں دا فخر کردہ حسین میرا، حسین میرا. اس لیے حضور جانے جانا نے فرمایا حسین منی انا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کا 4تھا پارہ ہے حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کا 4تھا پارہ ہے حسین. قرآن مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. 4تھا پارہ حسین ہے. اس لیے تو قرآن پر کوئی دوسری کتاب قرآن پر کوئی دوسری کتاب رکھی نہیں جا سکتی، جتنی بھی معتبر ہو. دوسری کتاب رکھی نہیں جا سکتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک رکھا ہوتا ہے، 30 سپارے علیحدہ ہوتے ہیں، کوئی ایک سپارہ اٹھا کے اس پہ رکھ دیتا ہے. قرآن پہ قرآن رکھا جا سکتا ہے. اب مہر نبوت ہے مصطفیٰ کے قدموں میں، مصطفیٰ کے کندھوں کے پیچھے مہر نبوت ہے، اور حسین کندھوں پہ بیٹھا ہے. حسین کندھوں پہ ہے. میں نے کہا یار مہر نبوت پر، بلکہ صاحب قرآن پر، صاحب قرآن کے ممبر پر، اس صاحب قرآن کی رحل پر حسین جلوہ گر ہے. اور زمانہ کہنے لگا یہ تو بے ادبی کی بات ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا کیسے؟ ہم نے تو دیکھا ہے قرآن پہ سپارہ رکھا جا سکتا ہے. اگر مصطفیٰ قرآن ہے تو حسین 4تھا پارہ ہے. نے کہا جی یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا یہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر غلطی سے پاک ہوتا ہے. تو پھر کہا نہیں حسین میں کوئی غلطی نہیں. میں نے کہا پاک رب نے کیا ہے. پاک
رب نے کیا، کہنے لگا پاک کیا تو کیا معاذاللہ سما معاذاللہ کیا کوئی گندگی تھی رب نے پاک کر دیا؟ میں نے کہا یار یہ بات تو سمجھ نہیں آتی جو تو کہنا چاہتا ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اس گھرانے کے لیے صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرام، زہرا ہے کلی جس کی حسین پھول حسن پھول۔ اس نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں پاک کرنے کے لیے غسل دینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا اچھا غسل کی طرف جاؤ گے تو غسل تو ناپاکی کی حالت میں دیا جاتا ہے، یعنی چیز پہلے ناپاک ہو غسل دے کے پاک کر دی جاتی ہے۔ کہا بات اتنی ہے۔ میں نے کہا یار ہم جا تو نہیں سکتے پر یہ میڈیا کا دور ہے، آج میڈیا ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، ہم 9 ذی الحج کو دیکھتے ہیں لوگ کعبے کو غسل دے رہے ہوتے ہیں، کعبے کو غسل دے رہے۔ میں نے کہا کہہ دے کہ ناپاک ہے کعبہ، کہہ دینا نا۔ کہنے لگا اچھا ابھی آج جمعے کا وقت ہو رہا ہے میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا مسجد میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مسجد میں جا کے کیا کرو گے؟ ابھی تو جمعے کی نماز میں 2 گھنٹے باقی ہے۔ کہنے لگا نہیں وہ مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے کہا ناپاک ہے؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیوں آپ نے جانا ہے؟ کیا وہ پانی کم ہے مسجد دھونی ہے مسجد کو غسل دینا؟ میں نے کہا کیوں دے رہے ہو؟ مسجد معاذ اللہ کوئی ناپاک ہو گئی ہے جو غسل دے رہا ہو؟ کہا نہیں مسجد تو پاک ہے لیکن ذرا صفائی کرنے سے اور سمر جاتی ہے۔ اور میں نے کہا حسین پہلے سے سمرا ہوا ہے، رب نے پاک کر کے اور میں نے کہا رب نے اور سنوار دیا۔ کہا سنوار کیوں دیا؟ میں نے کہا سنوار اس لیے دیا کہ اس کائنات میں دین کو لانا محمد مصطفیٰ نے تھا اور اس کو بچانا حسین نے تھا۔ اس کو بچانا میرے مولا حسین نے اس دین کو بچانا تھا۔ صرف اس دین کو بچانے کی خاطر امام علی مقام امام حسین نے سارا کچھ قربان کر دیا، سارا کچھ لوٹا دیا اس دین اسلام کے نام پر، تاکہ نانا کا لایا ہوا دین اس کائنات کے اندر بچ جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے یزید حاکم نہیں مانتا تھا اس لیے اقتدار کی جنگ لڑنے گئے تھے۔ میں نے کہا ایک سمجھدار بندہ بھی ہونا تو اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے عام سا بندہ ہو، اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے وہ فوجیں ساتھ لے کے جاتا ہے، 6 مہینے کا عسکر ساتھ لے کے نہیں جاتا اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے۔ میں نے کہا اور اقتدار کی جنگ لڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ جب امام علی مقام امام حسین ابھی کربلا کے میدان سے پیچھے تھے نا، ایک جگہ پر خیمے لگائے، اچھا پانی جو کچھ پاس تھا وہ پی لیا، خیمے لگ گئے، ہور آ گیا وہاں پہ 1000 کا لشکر لے کر۔ اس نے آ کے امام علی مقام امام حسین کو کہا کہ میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، آپ چلو یزید کی بیعت کر لو۔ امام علی مقام نے فرمایا یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم کسی فاسق فاجر کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اس نے امام علی مقام امام حسین کے گھوڑی کی زین کو پکڑ لیا، کھینچنا شروع کیا جیسے بندہ زبردستی لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا اور تیری ماں تجھ پہ روئے، تو ہم سے زبردستی یزید کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کروا سکتا۔ اور نے پتہ ہے کیا کہا؟ آل بیت کا ادب کیوں ضروری ہے، بس یہاں یہ بات سمجھنا۔ اور نے پتہ ہے کیا کہا؟ حسین اگر تیری ماں فاطمہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں جواب دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ بس تیری ماں کائنات میں بطول ہے، میں اس لیے جواب نہیں دے سکتا۔ ایک اور نے صرف سیدہ کائنات کے نام کا حیا کرتے ہوئے امام علی مقام امام حسین سے زبان دراز نہیں کی، وہ پلٹ کے بعد کا جواب نہیں دیا، تو پھر وہ اور کھڑا تھا یزید کے لشکر کے اندر، لیکن چونکہ سیدہ کائنات کا ادب کیا، اور اگر آل بیت کا ادب کرو تو رب یزیدیوں کے لشکر سے نکال دیتا ہے، نکل کر آدھا سے ہرنے یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے ہیں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ سے خدا والے۔ اور مشکل کیوں پیش آئے حسین ابن علی کو؟ مشکل کیوں پیش آئے حسین ابن علی کو؟ وہ تھے شاہ مشکل کشا والے۔ وہ کہنے لگا جی آپ علی کو مشکل کشا مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بے شک مانتے ہیں۔ اس نے کہا پھر اگر علی مشکل کشا ہے تو کربلا میں اپنے بچوں کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ کربلا میں اپنے بچوں کی مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا کوئی مشکل آتی تو علی مشکل کشائی کرتا، کوئی مشکل آتی تو علی مشکل کشائی کرتے۔ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تم ہی کہتے ہو پانی بند ہو گیا، تم ہی کہتے ہو یہ ستم ہوگا، یہ ستم ہوگا، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے کہا میرا حسین چاہتا نا تو وہ جب حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کو بھیجا نا یہ جنگلوں کی طرف، صحابہ سفر کرتے ہوئے چلے گئے، ایک جنگل میں پہنچے، پانی ختم ہو گیا تھا، ایک صحابی رسول کے گھوڑے نے ایڑی ماری، زمین سے پانی کے چشمے نکل آئے، اور میں نے کہا یار صحابہ کے گھوڑے ایڑی مارے تو پانی نکل سکتا ہے۔ حسین زمین سے چھوڑ اگر خدا سے مانگ لیتا نا خدا حوض کوثر کو زمین پہ برسا دیتا، لیکن ٹھوکرے پانی مار کے پانی نکال لینا یہ اور بات ہے، پیاسا صبر کر لینا یہ اور بات ہے۔ حسین نے صبر کر کے دکھایا کہ کائنات میں صبر کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو کہا جی مشکل پیش نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یار تیرے جسم پہ اگر کہیں بھی خارش ہو تو کیا کرتا ہے؟ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ مصیبت میں ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ میں نے کہا اگر چہرے پہ خارش ہو تو کیا کرتا ہے؟ کہا ہاتھوں سے۔ اچھا کھجاتا ہے ناخنوں سے، کس سے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ناخن ہاتھ میں بھی آخر میں آئے، یہ ناخن پیر میں بھی آخر میں آئے۔ میں نے کہا اتنے کمال والے ہوتے ہیں آخر میں، اس لیے مشکل کشا بھی خلافت میں آخر میں آئے۔ اچھا پورے وجود پر سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک جہاں بھی خارش ہو یہ ناخن اس خارش کو دور کر دیتے ہیں، پر کبھی ناخن میں خارش ہوئی کبھی نہیں نا۔ علی سارے زمانے کی مشکلیں دور کر دیتا ہے، علی والوں کو کوئی مشکل ہی نہیں آتی جسے علی دور کرے، علی والوں کو کوئی مشکل نہیں آتی جسے علی دور کرے۔ بس آخری بات کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں 72 جانیں کیوں دیا ہے؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی حالت ہے، توجہ رکھیے گا ذرا، حضور جانے جانا رحمت کائنات سجدے میں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور سجدے میں ہے، گھر سے دروازہ کھلا سیدہ کائنات کا، حضور نبی کریم علیہ السلام سجدے میں ہے، امام حسین حجرے سے باہر نکلتے ہوئے آ گئے، حضور سجدے میں تھے، حسین کندھوں پہ سوار ہو گئے، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ، بس سے کہو سبحان اللہ۔ امام حسین کندھے پہ سوار ہو گئے، سجدے میں آپ کتنی تسبیحیں پڑھتے ہیں؟ 3 سے بڑھ کے آگے، پھر 9 11 13، بس 13 سے آگے آپ تسبیح سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، یہ شریعت کا دائرہ ہے۔ 13 تسبیحیں پوری ہوئی، حسین کندھے پہ ہے، حضور نے ڈائریکٹ رابطہ ادھر سے جوڑ لیا، مولا نماز تیری ہے، حسین میرا ہے، شریعت تیری ہے، قاعدہ تیرا ہے، حسین میرا ہے۔ 13 تسبیحیں پڑھ لی ہیں، حسین کندھوں سے نہیں اترا، ادھر سے آواز آتی ہے محمد تو بھی میرا ہے، نماز بھی میری ہے، حسین بھی میرا ہے، تو بھی میرا، نماز بھی میری، حسین بھی میرا۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھانا جب تک حسین اتر نہ جائے۔ اچھا یہاں پر ایک بات اگر آپ توجہ کریں تو میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین نا حضور کے نواسے ہونے کے علاوہ حضور کے امتی بھی تھے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ سارے لاؤ زبان تھوڑی مشکل ہے، سارے لاؤ زبان، حضور کے امتی بھی تھے، یعنی امتی سوار ہے نبی کے کندھوں پر، امتی سوار ہے نبی کے کندھوں پر۔
نبی کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ کندھوں پہ امتی بیٹھا ہے. ایک روایت لاؤ نا کہ نبی کی نماز ٹوٹ گئی ہو. کوئی ہے روایت کہ کوئی کر دے ثابت کہ حسین کندھوں پہ تھا, نبی کے دل میں امتی کا خیال آیا تو نماز ٹوٹ گئی. اور میں نے کہا ظالم, اگر نبی کے دل میں امتی کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی, پھر امتی کے دل میں نبی کا خیال آ جائے. امتی کے دل میں نبی کا خیال آ جائے تو پھر وہ نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ اور پھر اب امام علی مقام امام حسین کندھوں پہ جلوہ کر رہے, حضور جانے جانا رحمت کائنات نے 72 تسبیح پڑھی, امام حسین کندھے سے اتر گئے, واپس حجرے میں چلے گئے. ابھی بچپن کی حالت تھی, حضور جانے جانا نے نماز مکمل فرمائی, حجرے میں آئے نا تو ابھی اپنی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کر رہے, امی جان آئے نا, نانا نماز پڑھ رہے تھے, میں کندھوں پہ بیٹھ گیا, میں کندھوں پہ بیٹھ گیا. سیدہ کائنات اب تھوڑا غصہ فرماتی, ڈانٹتی, اتنے میں جانے جانا خود تشریف لیا. فاطمہ اسے نہ ڈانٹ, اسے نہ ڈانٹ. نہیں بابا, آپ نماز میں تھے, حسین کا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. حضور جانے جانا نے فرمایا, فاطمہ آج اگر اس کے لیے میں نے 72 تسبیحاں پڑھی ہیں تو کربلا میں میرے دین کے لیے 72 جانیں بھی تو یہی قربان کرے گا. کربلا کے میدان میں 72 جانیں بھی اسی حسین نے قربان کرنی ہے. کربلا کی خاک پر ایک آدمی سجدے میں ہے. یہ سجدوں سے تعلق بہت پرانا ہے. اچھا, یہ اقتدار کی جنگ بھی مان لیں, اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی بات تسلیم کر لیں تو میں نے کہا پھر اقتدار میں جیتا کون؟ اللہ کا یزید حاکم تھا, جیت گیا. میں نے کہا جو جیت جائے سر اس کا بلند ہوتا ہے. جو جیت جائے سر اس کا بلند ہوتا ہے. کہا کیوں, یزید کا سر بلند نہیں تھا؟ میں نے کہا کربلا کے میدان سے لے کے شام کے بازاروں تک یزیدیوں کے سر نیچے تھے. نیزے کی نوک پہ سر حسین قرآن سنا رہا تھا, زمانے کو بتا رہا تھا کہ یہ جو سر کٹا کر بھی جو جیت جائے نا اسے زمانے میں حسین کہتے ہیں. جو سر کٹا کے بھی جیت جائے اسے زمانے میں حسین کہتے ہیں. اور حر نے ایک جملہ کہا تھا اس مقام پہ, امام حسین نے پوچھا نا کہ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ کہا بس تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, حسین دل تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے, دل تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے. بس یہ آل بیت اطہار کی محبتیں, ان کا مقصد, ان کا یہ قربانی پیش کرنا, یہ ساری چیزیں صرف اور صرف دین اسلام کی بقا کے لیے تھی. دین اسلام کی سربلندی کے لیے امام علی مقام امام حسین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں شہید کیا گیا؟ جی قرآن پڑھ رہے تھے, بیچ میں آئے تھے, سجدہ آ گئی تو سجدے میں چلے گئے. سجدہ تھا, اونچا بولو. یعنی امام حسین نے لنگروں کے لیے دین نہیں بچایا. سمجھ آ رہی ہے؟ لنگر کے لیے امام علی مقام نے دین نہیں بچایا, صرف یادیں کر کے رونے دھونے کے لیے دین نہیں بچایا. امام علی مقام امام حسین نے کربلا میں سجدے کی حالت کے اندر اپنی جان کا نذرانہ دین اسلام کی خاطر پیش کر کے امام علی مقام امام حسین نے بتا دیا زمانے کی ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے پر رب کا سجدہ قربان نہیں کیا جا سکتا. اس لیے امام علی مقام امام حسین سے سچی محبت کرنے والا وہ ہے جو خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے. سچا محبدار وہ ہے جو امام علی مقام امام حسین کی طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دے. اللہ رب العزت آپ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.